بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنے شاگرد عدیل احمد کے ساتھ۔ وہ مجھ سے کچھ سوالات کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم دونوں ان سوالات اور جوابات کا جو سلسلہ ہے اس کو ایک سیریز میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ آ، آج کا جو پروگرام ہے وہ عدیل نے مجھ سے کہا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے معاملے میں کچھ ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب عدیل اپنے سوال کیجئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ میرا پہلا اور بنیادی جو سوال ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف تراجم ہمیں نظر میں آتے ہیں اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ قرآن کی کسی آیت کو پکڑ کے اپنے کسی مقصد کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی مکتبہ فکر والا کوئی کسی آیت کو پکڑتا ہے اور اس کو اپنے سانچے میں ڈالتا ہے اور اس کا معنی نکالتا ہے اور پھر وہ اپنے لوگوں کے اندر اس کو رائج کر دیتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا قرآن کا جو خدا کا پیغام ہے وہ اتنا مبہم ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف طرز عمل میں دیکھنا پڑتا ہے، یا قرآن کا جو مطلب نکلتا ہے وہ ایک ہی مطلب ہے مگر لوگ جو اس کو سمجھ رہے ہیں وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں عدیل، اس معاملے میں جو اہم ترین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، خواہ وہ کوئی ایک عام انسان ہو جس نے ابھی زبان نہ سیکھی ہو، قرآن مجید کو سمجھنے کے جو شرائط ہیں ان کو پوری طرح سے ابھی آ، وہ نہیں سیٹسفائی کر پایا ہے، تب بھی اس کے ذہن میں ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کا کلام سمجھنا ہے جیسا کہ وہ ہے۔ اس میں غلطیاں کروں گا، اس میں مجھے مشکلات آئیں گی، میں کنفیوزڈ ہوں گا، لیکن میں نے کسی خارج کے دباؤ کو قبول نہیں کرنا۔ یہ بات کہ خالد ظہیر نے یہ کہا ہے، غامدی صاحب نے یہ کہا ہے، مولانا مودودی نے یہ کہا ہے، یا حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہے، اس سے کوئی آپ کے اوپر اثر نہیں پڑنا چاہیے اپنی اس کمٹمنٹ میں کہ مجھے وہ بات سمجھنی ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ حدیث ہو یا علماء کی بات ہو، وہ بڑی اہم ہے، لیکن قرآن مجید اور اس کا فہم، اس کی ہدایت اہم ترین ہے۔ سو قرآن مجید کو اگر آپ دو یا تین یا چار مختلف سورسز سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، تو کون سی بات آپ کو ماننی ہے؟ وہ بات کہ جو آپ اپنے اندر سے اطمینان کے ساتھ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کے اپنے بیان کے مطابق ہے۔ جہاں کنفیوزڈ ہو جائیں اور آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو اپنے آپ کو کہہ دیں کہ مجھے ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ آیت یا اس کا مفہوم میرے لیے ایک کوسچن مارک ہے، مگر فی الحال چونکہ میں مثال کے طور پر تقی عثمانی صاحب کو یا مولانا مودودی کو بڑا بڑا عالم سمجھتا ہوں، تو وقتی طور پر میں ان کی بات مان لوں گا۔ جی۔ سر آپ کی اس بات کی سے میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خارج کا اثر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر اور انسان اپنے فہم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، مگر سر اس کے برعکس اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی عالم کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر ان کی اس بات کو دیکھا جائے تو پھر یہ خارج والا عمل تو پھر بہت زیادہ اندر داخل ہوگا نا، کیونکہ آپ اپنا فہم تو لے ہی نہیں رہے، آپ تو کسی استاد کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں، اب وہ تو آپ کو وہی بتائے گا جو اس نے سمجھا، جو اس نے پڑھا، جو اس نے سیکھا۔ تو ہم پھر یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی خارج جو ہے وہ اس کے اوپر پھر اثر انداز نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں اپنی بات نہیں سمجھا سکا، اور یہی ہوگا۔ آپ کو کوئی قرآن بتائے گا، آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا، بتانے والا کچھ سمجھانے کی کوشش کرے گا، یہ محنت جاری رکھنی ہے۔ سو آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور کلیئرٹی پانی ہے زیادہ سے زیادہ۔ دیکھیں میں یہ اپنی بات نہیں سمجھا سکا، میں یہ نہیں کہہ رہا
کہ مجھے قرآن مجید کو خود سمجھنا ہے. میری کیا حیثیت ہے بھائی؟ میں تو بالکل طفل مکتب ہوں، ابھی ابتدا بھی نہیں کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیانتداری سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ وہ ہے. اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ استاد کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مگر استاد سے کیا سیکھنا ہے؟ یہی جو میں کہہ رہا ہوں. استاد کی بات سنتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ دیانتداری سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ استاد جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ قرآن کی بات ہے، وہ قرآن کو واضح کر رہے ہیں، یا کوئی ان کا اپنا فلسفہ ہے جس کو واضح کر رہے ہیں، یا وہ کسی اور استاد کی عقیدت میں مبتلا ہو کے ان کی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنا آپ کے پاس اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ نے دیانتداری سے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے. پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی، پرفیکشن کی طرف آپ کو جانے کی کوشش کرنی. ہاں جی سر، یہ بات سر سمجھ میں تھوڑی سی آ جاتی ہے، مگر سر ہم دیکھتے ہیں کہ میری نظر سے دو تین آیات گزرتی ہیں جس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی دو باتیں آپس میں کہیں نہ کہیں ٹکراتی ہیں. جیسے ہم سورۃ البقرہ کی اس آیت کو دیکھیں کہ سٹارٹ میں لا رہی بفی ہدی للمتقین، کہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں، جہاں سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، وہی جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر کہیں مڈ میں جا کے یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ تو تمام انسانیت کے لیے ہم نے ہدایت کے طور پر اتارا ہے. تو یہاں پہ اسپیسیفائڈ کیا جا رہا ہے کہ متقی، وہاں پہ انسانیت. تو اور پھر متقی کی تعریف بھی بیان کی جا رہی ہے کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں. تو پھر ہم کیسے دیکھیں ان دونوں آیات کو؟ اس کو کس سیاق و سباق سے دیکھا جائے، یا اس کے پیچھے کس تھاٹ پروسیس کو دیکھا جائے؟ کیونکہ دو باتیں مختلف نظر آتی ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا، اس لیے کہ آپ اگر یہ سوال نہ کرتے تو پھر میں بعد میں پچھتاتا کہ میں نے پہلی جو بات کی وہ مکمل نہیں کی. تو آپ کے سوال میں جو یہ نقطہ ہے بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. آپ نے قرآن مجید کو ایسے سمجھنا ہے، اور جو بھی آپ کو سمجھا رہا ہے اس سے اس بات کا تقاضا کرنا ہے کہ جناب علی محترم، استاد محترم، مولوی صاحب، سر، آپ مجھ کو یہ بات بتا رہے ہیں، حالانکہ دوسری جگہ پہ قرآن مجید ایک اور بات کہہ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ جو جواب دیتے ہیں اس میں ان کا غصہ نہ دیکھیں، آپ دیکھیں وہ دلیل کیا دے رہے ہیں. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب آئیں آپ کے سوال کی طرف. بھیا، یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن تو صرف متقیوں کے لیے ہے، کیا یہ واقعی تضاد ہے؟ کیا آپ کے خیال میں جب آپ نے اپنی یونیورسٹی آئی ٹی یو میں ایڈمیشن لیا اور اشتہار آیا کہ سارے نوجوان جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے یہ سب کے لیے یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، لیکن اس میں داخل وہی ہوگا کہ جو کوالیفائی کرے گا، تو اس کے بغیر تو قرآن مجید کی ہدایت بے معنی ہو جائے گی کہ جو آدمی دنیا میں جو چاہے کرے اس کو ہدایت ملے گی. یعنی یہ کوئی ہدایت یہ ہے کہ آپ نے کوئی دیکھنا ہے کہ اندھیرے میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی. ارے بھائی، یہ ہدایت وہ ہدایت ہے کہ جس میں یا آپ اپنے رب کو پا لیتے ہیں، جنت کا راستہ آپ کو مل جاتا ہے، یا آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ اپرچونٹی قرآن کے ذریعے سے سارے انسانوں کے لیے، مگر ان انسانوں میں وہی اس سے ہدایت پا سکیں گے کہ جو اپنے اندر تقوی کی خوبی پیدا کریں گے. آپ کا اعتراض ویلڈ ہوتا اگر بعض انسانوں میں تقوی پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صلاحیت اللہ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر دی ہوئی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے انسان کے اندر فجور اور تقوی، نافرمانی اور خدا کا خوف دونوں ودیت کر دی. اب جو اس تقوی کو اپنے اوپر غالب کر لے اور نافرمانی کو وہ دبا دے، وہ کامیاب ہوگا. یہ ہر انسان کے لیے موقع ہے.
جی سر، یہ جو بات آپ نے کی کہ ہم وہ تقوی بھی ہے اور خیر بھی اور بلائی بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا عقل والوں کے لیے نشانیاں اور عقل والوں کے لیے نشانیوں کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر میں جو عقل ہے وہ تمام انسانوں کی سیم نہیں ہے. جیسے گاؤں دیہات میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہے جس کا شہر کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شاید شاید وہ قرآن کو اس طرح نہیں دیکھ سکے گا جس طرح ایک شخص کے، جس نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، بہت علم حاصل کیا، اس کو شاید عربی کا علم بھی ہے. تو پھر یہ قرآن جو ہدایت ہے پھر اس شخص کے لیے کیسے ہدایت بن جائے گی، جس کو تو ابھی نہ عربی آتی ہے، جس کو شاید نہ اردو صحیح سے پڑھنی آتی ہے. تو اس کے لیے تو پھر یہ عقل کا پیمانہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں نے جو بات آپ کو کہہ دی نا آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں، وہی اصل ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو ایسے سمجھنا ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی بات ایک جگہ بیان ہوئی ہے تو دوسری جگہ بیان ہوئی بات اس سے ٹکرا نہیں سکتی. سو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت بنے ہی کی ان کے لیے کہ جو متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ جو عقل والے ہیں، تو پھر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. متقی ہی اصل میں عاقل ہے. اللہ تعالیٰ چنانچہ عقل کو صرف ہائی آئی کیو لیول کے پیمانے پر نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اہل عقل وہ ہیں کہ جو عقل کو دیانتداری سے استعمال کرتے ہیں، جن کے عقل کے استعمال کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکتے ہیں کہ جو انسان کی فطرت اور اس کی عقل جانتی ہے کہ وہ برائیاں ہیں. سو اولو الالباب یا لقومی یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عقل کو صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں. عقل آئنسٹائن کی بھی ہے اور عقل ایک بالکل عام آرڈنری دیہاتی کی بھی ہے. دونوں سے اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں. کیسے؟ جتنا ایک ان کے لیے ممکن ہے اس عقل کو استعمال کریں کہ جس میں وہ اپنے اندر کے موجود اس اخلاقی انسان کو پائیں اور اس کی قدر کریں اور اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور زندگی میں جو چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں ان کو وہ حل کریں اپنی عقل سے، اپنے اخلاقی روشنی کی کو سامنے رکھتے ہوئے. جی سر، سر آپ گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک شاید عمومی جو ہے نا رواج ہو چکا ہے کہ ہر جگہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سائنس کی طرف لپکتے ہیں تو ہمارے کچھ حضرات قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فلسفے کی طرف لپکیں تو وہاں سے بھی قرآن کی طرف سے بات آتی ہے، علم نجوم ہو کچھ بھی ہو. تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو قرآن کے اندر سے ثابت کیا جائے، قرآن کے اندر سے، احادیث کے اندر سے کوئی روایات نکال کے لی جائیں اور کہا جائے کہ ٹھیک ہے، دین اسی کی بات کرتا ہے، قرآن اسی کی بات کرتا ہے. تو مگر قرآن کا مقصد، ہم قرآن خود کہتا ہے کہ ہم یہ ہدایت کے لیے ہے. تو کیا قرآن سے سائنس، فلسفہ، تاریخ، ان چیزوں کا علم نکال کے اور اس کی بنیاد کے اوپر قرآن کو پرکھا جائے تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے، یا قرآن کو ہمیں کسی اور پڑھائی میں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن مجید کو تو جب بھی کوئی شخص پڑھے اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ہدایت پائے. دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہیں کہ جو ابھی قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ایک وہ ہیں کہ جو قرآن پر ایمان لے آئے ہیں. جو قرآن پر ایمان لے آئے ہیں وہ کیوں ایمان لائے ہیں؟ اسی عقل کو استعمال کر کے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، جو عقل انسان کی فطرت کی رہنمائی میں کام کرتی ہے. جو شخص ابھی ایمان نہیں لائے اور قرآن اس کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اس شخص کو بہرحال قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہے نا. اس کے سامنے تو یہ کتاب ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو میں اور آپ کے جو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اس کو جب قرآن سمجھائیں گے تو ہم، سچی بات ہے کہ زیادہ تر تو یہی کہیں گے کہ بھائی خود پڑھو اس کو
مطلب یہ کہ ہم نے تو تم کو یہ کتاب پیش کر دی ہے، یہ ہمارے رب کی بھی ہے، تمہارے رب کی بھی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تمہارے لیے جو تمہاری زبان ہے اس کے لحاظ سے کوئی ترجمہ پیش کر دیں گے، کوئی سوال ہوگا تو تم اس کا ہم سے جواب طلب کر لینا، ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ بعض اوقات ہم کریں گے کہ فرض کیجئے کہ کوئی ہے، نوجوان ہے یا کوئی شخص بھی ہے جو سائنس سے بڑا متاثر ہے، اور سائنس کی روشنی میں، یعنی اس کے علم کی روشنی میں اس کے کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات کہ جو واقعی سوالات بنتے ہیں، مثلا یہ کہ وہ یہ کہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ آ، انسان، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ 6,000 سال یا کوئی 8,000 10,000 سال پہلے اس دنیا میں آیا؟ میرے سائنس کا حتمی علم یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو تو اس دنیا میں آئے ہوئے لاکھوں سال ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہے نا مسئلہ، اب میں اس کو سمجھاؤں گا کہ یہ 6,000 8,000 10,000 سال کی جو کہانی ہے یہ ہماری نہیں ہے، قرآن نے نہیں بیان کی۔ جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اگر آپ اس کو دیانتداری سے پڑھیں تو یہ جو آپ کے لاکھوں سال والی سائنس کی کہانی ہے، قرآن مجید اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ اسی طرح کی انسان کی ایک سٹوری بتا رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں سائنس کو زیر بحث لانا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ جیسے لوگ کرتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ سائنس سے نکالتے، وہ قرآن مجید سے نکالتے ہیں اور دوسری چیزیں نکالتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جو قرآن مجید میں باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو اگر ہم اس پہلو سے بیان کریں کہ دیکھو، غور کرو تم، قرآن مجید کا مضمون کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ دیکھو، تم تکبر نہ کرو، تم اللہ کے عاجز بندے ہو، دیکھو تم کیسے آئے ہو اس دنیا میں، اور تم انکار کرتے ہو کہ تم دوبارہ نہیں پیدا کیے جا سکو گے، دیکھو کیسے تم آئے ہو، تم ان مراحل سے گزرے ہو، اور پھر تم ایک بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ جو مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یہ مراحل آج بھی ویسے ہی سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ ہیں۔ تو اتنی سائنس تو آپ کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر لوگ متوجہ کیسے ہوں گے؟ مگر اس میں بہرحال آدمی کو ایک توازن رکھنا چاہیے، سائنس ہو یا فلسفہ ہو، اگر قرآن مجید میں کوئی بات بیان ہو گئی ہے تو پھر قرآن مجید کا جو طالب علم ہے، اس کو ماننے والا ہے، وہ دیانتداری سے قرآن کو بھی سمجھے گا اور ان حقائق کو بھی سمجھے گا جو دنیا میں دریافت ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں کی جو تھیوریز ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی روشنی میں وہ قرآن مجید کو بدلنے یا اس کے ایسے مفہوم کو اس سے برآمد کرنے کی کوشش کرے گا جو قرآن مجید میں بیان نہیں ہو۔ تو یہ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ جی سر، آپ نے عربی اور تراجم کی بات کی، ہم انشاءاللہ نیکسٹ اگلے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کا صرف آخری سوال میں یہ کروں گا کہ اگر کوئی ایک عام انسان ہے یا کوئی ایک پڑھا لکھا انسان بھی ہے، وہ قرآن کی طرف لپکتا ہے کہ اب میں نے قرآن پڑھنا ہے، تو اگر ہم اس کے کچھ اصول مرتب کر دیے جائیں کہ ٹھیک ہے یہ 3 4 اصول ہیں، اس کو ذہن نشین رکھتے ہوئے یا اس کو انہی کو فالو کرتے ہوئے آپ قرآن پڑھیں تو شاید آپ قرآن سے ایک اچھا فہم لے سکتے ہیں، تو آپ کی نظر میں وہ 2 3 4 اصول ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بھائی صاحب ایک تقریر ہوگی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مختصر سی تقریر کروں تو اس میں پہلی بات میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھو، یہ جان کر یہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرو کہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا لفظ لفظ، حرف حرف بالکل ویسے ہی موجود ہے جیسے کہ اس کے پیش کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ سو اس کو اتنی اہمیت دے کے پڑھو۔ دوسری بات میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ یہ عربی زبان میں ہے، اس لیے عربی زبان جتنی ہم سیکھ سکتے ہیں ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، مگر یہ جان لو، یہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو سب سے پہلے
اس نے جو کام کیا تھا، کارنامہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس نے جن پیغمبر پر یہ نازل ہوا ان کو رہنمائی کی کہ وہ اس مقصد مشن کو پورا کریں جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے، اپنی ہی زندگی میں پورا کرنے کے لیے. اور وہ یہ تھا کہ جس علاقے میں آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اس علاقے میں اس پیغام کو غالب کر دیا جائے. سارے لوگ یا تو اس کو مان لیں، یا اس پیغام کے مطابق جو نظام بنا ہے اس کو وہ قبول کر لیں، ایک چھوٹے شہری ہونے کی حیثیت سے. تو قرآن مجید نے اصل میں اس مشن کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی کی. یہ قرآن اس ترتیب میں نہیں تھا جب وہ پہلے پہلے نازل ہوا، پہلی مرتبہ جس میں اب ہے. وہ ترتیب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھی. یہ نئی ترتیب اب اس مقصد کے حصول کے بعد ایک نئی امت وجود میں آ گئی ہے، اس کی رہنمائی کے لیے ہے. تو میں تمہیں 2 منٹ میں تو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ جو نئی ترتیب ہے اس میں کیا کیا مصلحتیں ہیں. بس میں 3 باتیں کہہ کے اپنی بات مکمل کروں گا. ایک یہ کہ یہ جو نئی ترتیب ہے اس میں قرآن مجید 7 سورتوں کے گروپس میں تقسیم ہے، ایسے کہ ہر گروپ کے آغاز میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہیں، اور ہر گروپ کے اختتام پر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہیں. سو مکی مدنی صورتوں کے یہ 7 صورتوں کے گروپس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 114 صورتوں میں سے 6 صورتوں کی استثناء ایکسپشن کے علاوہ 108 صورتیں 54 جوڑوں میں منقسم ہیں. ایسے کہ 2 صورتیں جو ایک ساتھ آتی ہیں وہ مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں، ایک ہی مضمون کے 2 مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں. اور تیسری اور آخری بات کہ ہر سورہ کا ایک مرکزی مضمون ہے جو اگر ایک مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن مجید کی ہر سورت کی ساری آیات اس مضمون سے متعلق ہیں اور ان میں کوئی انتشار نہیں ہے. اور وہ بات تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب آپ اللہ کا نام لے کے قرآن پڑھنا شروع کریں اور یہ نہ بھولیں کہ اللہ کی یہ کتاب ہے. اللہ آپ کو یہ کتاب سمجھائے گا. جہاں جہاں آپ کو مشکل پیش آئے، سیکھنے کے جتنے ذرائع امکانات موجود ہیں ان کو استعمال اختیار کریں، لیکن ہر قدم پر اللہ سے مدد مانگیں. تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگے. انشاءاللہ سر، اگلے پروگرام میں آپ کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں گے. ان کو ذرا ہم انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی تقریر بھی ہو جائے گی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آج کے لیے سر اتنا ہی تھا. بہت شکریہ جناب. تھینک یو.